بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ فقہاء کرام کی عبارات فتاوی سے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے مسائل سمجھ آ جائیں۔ پہلے میں نے آپ کی خدمت میں جو مسئلے عرض کیے وہ حدیث پاک سے نماز پڑھنے کا طریقہ حدیث پاک سے ثبوت کیا۔ اب میں فقہاء کرام کی عبارات سے آپ کو روشناس کرتا ہوں۔ میرے دوستو، یہ ہے کہ باوضو قبلہ جو ہے دونوں پاؤں کے جو ہے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑا ہو اور دونوں ہاتھ ان جو ہے کان تک لے جائیں، انگوٹھے کان کی لو سے جو ہے پھیر جائیں، چھو جائیں، اور انگلیاں نہ ملی ہوئی رکھے، نہ خوب کھولے ہوئے، بلکہ اپنی حالت پر ہوں اور ہتھیلیاں قبلہ کو ہوں۔ نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے باندھ لے، یوں کہ وہ داہنی ہتھیلی گدی بائیں کلائی کے سرے پر اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کے پوشت پر اور انگوٹھا اور چھنگلیاں کلائی کے اغل بغل اور ثنا پڑھے۔ اس کے بعد یعنی ثنا پڑھے۔ ثنا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ پاک ہے تو اے اللہ اور میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری عظمت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تعوذ پڑھے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر تسمیہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، پھر الحمد پڑھے یعنی سورۃ فاتحہ اور ختم پر آمین آہستہ کہے۔ آمین آہستہ کے متعلق میری تفسیر کرمانی کا مطالعہ کریں جلد اول کا، اس میں میں نے بہت دونوں باب لکھے ہیں، ایک آمین آہستہ پڑھنے کے متعلق، دوسرا ہے آمین جہر کے متعلق، تاکہ علم میں اضافہ ہو۔ اس کے بعد میں عرض کر رہا تھا کہ آمین آہستہ کہے، اس کے بعد کوئی صورت یا 3 آیاتیں پڑھے یا ایک آیات کے 3 کے برابر ہو۔ اب اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑے، اس طرح کے ہتھیلیاں گھٹنے پر ہوں اور انگلیاں خوب پھیلی ہوں، نہ یوں کہ سب انگلیاں ایک طرف ہوں اور نہ یوں کہ 4 انگلیاں ایک طرف فقط انگوٹھا اور پیٹھ پیچھی اور سر پیٹھ کے برابر اونچا نہ ہو، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھے۔ پھر سمع اللہ لمن حمد کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے اور منفرد ہو تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے، یوں کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھے، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھے، نہ یوں کہ صرف پیشانی چھو جائے اور ناک کے نوک لگ جائے، بلکہ پیشانی اور ناک کی ہڈی جمائے اور بازوؤں کو کروٹوں اور پیٹ کو رانوں اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے، اور دونوں پاؤں کے سب انگلیاں کے پیٹ قبلہ رو جمے ہوں اور ہتھیلیاں بچھی ہوں اور انگلیاں قبلہ کو ہوں، اور کم از کم 3 بار پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے کہے، پھر سر اٹھائے، پھر ہاتھ اور دانہ قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ کو رخ کرے اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلہ کو ہوں، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے کو جائے اور اسی طرح سجدہ کرے، پھر سر اٹھائے، پھر ہاتھ کو گھٹنے پر رکھ کر پاؤں کے بل کھڑا ہو جائے۔ اب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرات شروع کر دے، پھر اسی طرح رکوع اور سجدہ کرے، داہنا قدم کھڑا کر کے بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جائے، پھر پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے۔ اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ تمام تحیتین اور نمازیں اور پاکیزگیاں اللہ کے لیے، سلام حضور پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور برکتیں ہم پر، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ اور رسول ہیں، اور اس میں کوئی حرف کم و پیش نہ کرے
اور اس کو تشہد کہتے ہیں، اس کو تشہد کہتے ہیں۔ اور جب کلمہ لا کے قریب پہنچے، یعنی لا جو ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں، تو جب لا کے قریب نزدیک پہنچے اور داہنے ہاتھ کے بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے، چھنگلیاں اور اس کے پاس والی کو ہتھیلی سے ملا دے، اور لفظ جو ہے لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائے مگر اس کو جنبش نہ دے، اور کلمہ لا پر گرا دے، یعنی کلمہ جو ہے اللہ اس پر جو ہے گرا دے، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ، جو اللہ لفظ ہے اس پر گرا دے، اللہ کا معنی ہوتا ہے بغیر، گرا دے انگلی کو، اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لے، اور اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھی ہوں تو اٹھ کھڑا ہو اور اسی طرح پڑھے، مگر فضو کے ان رکعتوں میں الحمد کے ساتھ صورت ملانا ضروری نہیں ہے۔ اب پچھلا قاعدہ میں جس کے بعد نماز ختم کرے گا اس میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر پڑھے اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالدا۔ کافی دعائیں ہیں، آپ کی مرضی ہے جو بھی آگے دعا پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وہ بھی پڑھے۔ بہرحال اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے درود بھیجا سیدنا ابراہیم پر اور ان کی آل پر، بے شک تو سراپا بزرگ ہے۔ اے اللہ سراہا ہوا بزرگ ہے، اے اللہ برکت نازل کر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل کی سیدنا ابراہیم پر اور ان کی آل پر، بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے۔ اے اللہ تو بخش دے مجھ کو اور میرے والدین کو اور اس کو جو پیدا ہوا، اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو، بے شک تو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے اپنی رحمت سے۔ اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور بے شک تیرے سوا گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں ہے، تو اپنی طرف سے میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم کر، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے ہر قسم کی خیر کا سوال کرتا ہوں، جس کو میں جانتا ہوں اور جس کو میں نہیں جانتا، اور ہر قسم کی شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، جس کو میں نہیں جانتا اور جس کو نہیں جانتا، جس کو میں نہیں جانتا اور جس کو میں نہیں جانا۔ اس کے بعد پھر پڑھے اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنہ سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنہ سے، اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ اور تاوان سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں دین کے غلبہ اور مردوں کے جو ہے کہ قہر سے۔ اے اللہ ہمارے پروردگار تو ہم کو دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں نیکی دے، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا، اور اس کو بغیر اللہم کا نہ پڑھے، پھر دانے شانے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے۔ مطلب یہ جو دعائیں تھی اس کا میں نے ترجمات کیا، کچھ تھوڑا سا میں عربی عبارت بھی پڑھی، باقی آپ جو ہے فتاووں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی میں نے بہت خوب وضاحت سے دعائیں لکھی ہیں، وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، پھر بائیں طرف بطریقہ مذکور جو میں نے عرض کیا امام یا تنہا مات کے پڑھنے کا، یہ ہے کہ مقتدی کے لیے اس میں سے بعض بات جائز نہیں، مثلا امام کے پیچھے فاتحہ یا اور کوئی سورت پڑھنا، اور بھی جو ہے بعض امور میں مستثنا ہے، مثلا ہاتھ باندھنے اور سجدہ کی حالت اور قاعدہ کی صورت میں فرق ہے، جس کو عزیزان محترم میں بیان کر چکا ہوں۔ ان مذکورات میں بعض چیزیں فرض ہیں اور اس کے بغیر فرض جو ہے نماز ہوگی ہی نہیں، بعض واجب کے اس کا ترک قصدن گناہ، اور نماز واجب الاعادہ اور سہون ہو تو سجدہ سہو واجب، بعض سنت مؤکدہ کے اس کے ترک کی عادت گناہ، اور بعض مستحب کے کرے تو ثواب نہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ عزیز محترم انشاءاللہ پھر میں آپ کو فرائض نماز کے تکبیر تحریمہ، ان کے سب چیزیں نماز میں فرض ہے، پھر انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔